کی محنت کے راستے سے. آپ کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے. سارے ایمان والے، کسان ہو، مزدور ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے کہ دین ہمارا ہے، یہ محفوظ ہونا چاہیے اور یہ بڑھنا چاہیے اور یہ پھیلنا اور پھولنا چاہیے. ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا، دین محفوظ رہنا چاہیے، بڑھنا پھولنا چاہیے. اس لیے ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند بھی تھا، اپنے دین کا کام کرنے والا بھی تھا. اسی لیے آج کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ کوئی بھی تقاضا دین کا آ جاتا تھا تو نماز کے عنوان پر ان کو جمع کر دیا جاتا تھا مسجد میں، ان کے سامنے تقاضا رکھ دیا جاتا. اب اس مجمع میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس سواری بھی ہے، توشہ بھی ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے، جانے کے لیے. بڑا مجمع وہ ہے جس کے پاس میں سواری بھی نہیں ہے، توشہ بھی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ لوگوں کو توشہ بھی دے سکے اور سوار بھی کرا سکے. جن کے پاس استعداد ہے وہ تو چلے گئے اور بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا. یہ کام کا رخ تھا جو آپ کے زمانے میں، کہ بڑا مجمع روتا ہوا رہ گیا. آپ نے فرمایا یہ رونے والے بھی جانے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ اکرام جانے والوں کا کرے گا وہی اکرام اللہ رونے والوں کا کرے گا. اس سے میرے دوستوں یہ نیت کریں کہ بات کو لے کر جہاں تک جا سکتے جائیں گے، جہاں تک نہیں جا سکیں گے وہاں کے لیے کام کے آدمی بنائیں گے. یہ محنت کرو ایسا اللہ نے دیا ہے. اپنے گھر کے افراد بنے اس محنت سے، اپنے محلے کے سینکڑوں لوگ بنے. محنت کا ایسا رخ ہے محلے پر، اطراف کے محلوں پر، اطراف کی بستیوں پر محنت کا رخ ہے جس میں آپ کی محنت سے اطراف کی بستیوں میں لوگ بنے. محنت کا ایسا رخ ہے کہ علاقوں اور ملکوں میں بھی کام کے لوگ بنے. ایسا محنت کا رخ ہے فرد سے لے کر عالم کے بنانے کا کام کا رخ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. کیونکہ ایسا ہی ہے، اس لیے پورے عالم کی نیت کر کے بات کو سنیں. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ہمیں ایک بڑے کام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑا کام کس لیے ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے. یہ دو چیزیں سمجھنا ہے. اس کام کا مقصد کیا ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. یہ دو چیزیں سمجھنا. بڑا کام اس لیے ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. مولانا الیاس صاحب کیا فرماتے تھے؟ جن سے اللہ نے اس کام کو شروع فرمایا، ان کے رونے پر، دھونے پر، ان کی فکر پر، بے قراری پر، بے چینی پر راتوں رات سو نہیں سکتے تھے. اس لیے رات کو ایک شعر پڑھتے تھے، کسی کی شب ورد سوتے کٹے، کسی کی شب ہی روتے کٹے، الہی میری شب جیسی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. نیند سے بھی نہیں آتی ہے اور رات پوری بھی نہیں ہو رہی ہے. اتنی بے چینی تھی. اس بے چینی کے نتیجے میں اللہ نے یہ کام کا رخ دین کو سجایا اور ایسے سنگین حالات میں سجایا کہ دین اور دیندار انتہائی خطرے میں تھے اس وقت میں جس وقت میں کام شروع ہوا. پوری دنیا اسلام اور مسلمان کے خلاف متحد ہو چکی تھی. جو طاقت ایمان والوں کو اور ایمان والوں کو اور ایمان کو جوڑنے والی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا تھا اور چاروں طرف مایوسی کے حالات تھے. بڑے بڑے لوگ کہتے تھے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اسی لیے مولانا خانگہ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کے کام کو طے کر یہ فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب نے تو یاس کو آج سے بدل دیا. بدل دیا یاس کو، مولانا الیاس نے آج سے بدل دیا. اس نے مایوسی کے حالات میں اللہ نے یہ کام عطا فرمایا. مولانا یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. وہ نبوت کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبوت کی محنت کو بیان کیا ہے اور ان کی دعا کی طاقت کو تفصیل سے بیان کیا ہے
کہ نبوت کا کام کیسے زمانے میں شروع ہوتا ہے؟ عام طور پر ایسے زمانے میں شروع ہوتا ہے جب انسانوں میں دو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک جہالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک گمراہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بڑی بیماریاں ہیں. انسان جاہل ہو جائے اللہ کی پہچان سے، نبی کی پہچان سے، آخرت کی پہچان سے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سے جاہل ہو جائے، اسی کو جہالت کہتے ہیں. اور گمراہی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی معلوم نہ ہو جائے، گم ہو جائے. جہالت اور گمراہی جب عام ہو جاتی ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشے. اور یہ جہالت اور گمراہی کو چلانے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑے سرغنے ہوتے ہیں. کسی کے پاس ملک کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس مال کی طاقت ہوتی ہے، کسی کے پاس اکثریت کی طاقت ہوتی ہے، کبھی کسی کے پاس جسمانی قوت کا نقشہ ہوتا ہے. غرض یہ نقشوں کے مالکوں کے وہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نبوت کی محنت کو وجود بخشے. اس نے قرآن کے اللہ نے نبوت کی محنت کی طاقت کو بنایا ہے کہ سارے نقشوں کو ہم نے اس کے مقابلے میں توڑ کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ نبوت کی محنت کے ساتھ صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے تو اللہ اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. دائی کے ساتھ اور دعوت کی محنت کے ساتھ شرط یہ ہے کہ صحیح ہو جائے، پوری ہو جائے تو اللہ اپنے تمام تر خزانوں اور قدرت کے ساتھ، دائی کے ساتھ اور دعوت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے فرماتے تھے کہ میں اس کام کو، دعوت کا کام یقین کر کے کر رہا ہوں. بڑے آدمی کی کمی بڑی بات نہیں. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہیں، تبلیغ کی محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور میں تبلیغ کی محنت سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس محنت کو کرتے کرتے محنت کرنے والے وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ ہماری منزل ہے تبلیغ کی. کیا منزل بتائی؟ کہ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کہاں چھوڑ کر گئے تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ پوری امت کو دو بنیادوں پر چھوڑ کر گئے تھے، یاد رکھیں. ہر فرد امت میں دو بنیادیں تھیں. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. پورا دین ہے اور حقیقت کے ساتھ ہے. جو کرنے کے کام کیے سارے کر رہے ہیں. جتنے بچوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. یہ صفات سے متصف ہونے کا حکم دیا ہے وہ صفات سے متصف ہے، اور یہ رضائل سے پاک ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس رضائل سے زندگیاں پاک ہے. تو پورا دین حقیقت کے ساتھ نہیں. جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے. کانوا کتاب اللہ یمشون علی الارض، زمین پر اللہ کی چڑھتی مٹی کتاب تھی. اس سے قرآن سمجھنا ہوتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے قرآن کو ہے جو ان کی زندگی ہے. یہاں تک کہ غیروں نے اس کی طاقت کو سمجھا کہ ان کے پاس کیا سرمایہ ہے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے جب ایک بڑی طاقت کے سامنے مسلمانوں کو کسی موقع پر معرکہ میں آزمانا لگنا پڑا اور ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. مخالفین نے اپنے جاسوسی نظام کو بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے سامنے والے تمہارے سے تعداد میں زیادہ تھے یا تمہارے پاس تربیت میں زیادہ تھے؟ تعداد ان کی زیادہ تھی، تمہاری کم تھی. یا ان کا عسکری نظام تربیت کا زیادہ اچھا تھا تمہارے سے یا کم تھا؟ یا ان کے پاس سامان زیادہ تھا یا تمہارے پاس میں زیادہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس میں تعداد بھی نہیں تھی، سامان بھی نہیں تھا، تربیت میں بھی ہم سے اچھے نہیں تھے، اس لیے تو قبائل جمع ہوئے تھے آپس میں. یہ چیزیں نہیں تھی. فرمایا کیوں پہ ہار گئے، تم کیوں جیت گئے؟ انہوں نے تین باتیں بتائی. ایک نے جو کہا کہ میں نے بہت باریکی سے ان کا مطالعہ کیا تو ان کو اچھے کاموں کا عادی پایا، معلومات کو بیان کیا اس نے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. دوسرے نے کہا میں نے بہت باریکی سے ان کی زندگی کو دیکھا کہ اس میں کا کوئی بھی برائی کا کام کرنے والا نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، کبابی نہیں تھا، بدکار نہیں تھا. برائیوں سے پاک ہونے کو بیان کیا. تیسرے نے یوں کہا کہ میں بہت باریکی سے ان کو دیکھتا رہا کہ جب کبھی بھی جان دینے کا موقع آتا تھا تو ہر آدمی کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ میں پہلے کام آؤں، میرا بھائی بعد میں کام آئے. کیونکہ آدمی نے سچی بات کہی
قرآن میں اللہ نے انہیں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. معروفات بیان کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے. منکرات بیان کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے. کوشش کرنے والوں کے واقعات کو تفصیل سے قرآن میں بیان کیا ہے، نبیوں کے واقعات. اس سے میرے دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گئے ہیں تو امت کو پورے دین پر چھوڑ کر گئے ہیں، اور پوری امت کو چھوڑ کر گئے. پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میرے دوستوں یہ ہے کہ 100% ایمان والوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا. کہ ہمارے جان مال کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے. ایک جان کا تقاضا ہے تو ایک جان لگا سکتے ہیں. گھرانہ اور برادری لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ اور برادری کو سارا دین پر لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ بڑے، اللہ کا دین بڑا. اس لیے اپنی جان کو بے قیمت بنایا اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا. کہ اللہ کے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے ایک لگانا پڑے گا تو ایک لگائیں گے، 100 لگانا پڑے گا تو 100 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانا پڑے گا تو جھاڑو مار کر لگائیں گے. اس یقین کے ساتھ میں کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اٹھارے گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ سے جو معاملہ کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. یاد رکھیں. حضرت سہیل جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مکے والوں نے سارا ان کے پاس سے لے لیا. جو کچھ کمائی تھے مکہ میں سب لے لیا. پہنے کپڑے پہنچے یہ قبا میں. آپ کا قیام ابھی تک قبا میں تھا. آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا، ربی البیع یا ابا یحییٰ. ان کی کنیت جب وہ یحییٰ، جب وہ یحییٰ بہت بڑا سودا کر کے آئے، نفے کا سودا کر کے آئے. حالانکہ لوٹ لٹا کر آئے تھے، پہنے کپڑوں میں آئے تھے. کیا فرمایا؟ بہت نفے کا سودا کر کے آئے ہو. جو آتا ہے تاریخ میں کہ مدینہ منورہ میں جو بہت خرچ کرنے والے تھے وہ حضرت سہیل تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ سہیل تم اسراف کرتے ہو، اور میں خیر کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، کتنا بھی لگایا جائے میں خیر کے کام میں لگاتا ہوں. اللہ نے اتنا دیا. اس میں کہ اللہ سے جو معاملہ کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رکھیں گے. اللہ کبھی اس کو ادھر نہیں دیں گے. اللہ سے بڑا کوئی غیرت پر نہیں ہو سکتا. اللہ کے نام پر آدمی طے کرے لگانا مٹنا اور اللہ اس کا گھر دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستوں، جان اور مال کو بے قیمت بنایا تھا اللہ کے اور اللہ کے دین کی محنت کے مقابلے. کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا یا دین کی محنت کا تقاضا ہوگا، جی چاہیے وہ چھوڑیں گے توڑیں گے، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے. اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا. ان 2 بنیادوں پر آپ نے امت کو چھوڑا تھا. اور یہ 2 بنیادیں میرے دوستوں اتنی طاقتور ہے کہ جس زمانے میں ایک معتدل مجمع میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائے، اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے لیا. اللہ کی یہی سنت ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے. جب جب نبی کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی، پوری طریقے سے ہوگی، اور اس سے ایک مجمع تیار ہوگا جس میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی، تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے. اور اللہ کے لشکر اتنے ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو. تمہارے رب کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لشکر ہیں. اللہ کے مدد کریں گے تو کس راستے سے کریں گے، اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے پکڑیں گے. پکڑنے کے لامحدود اسباب ہے اور مدد کے بھی لامحدود اسباب ہے. اس لیے تعداد کم ہوگی تو اللہ اپنے لشکروں سے تعداد کو پوری کر دیں گے. اور اگر وہ کمزور ہوں گے تو فرمایا اپنی قوت تمہارے ساتھ ملا کر تم کو کبھی نہ بنا دوں گا. اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیٹا نہیں کر سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائیں. اس لیے تبلیغ کی محنت ان 2 بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ایک پورا دین زندگی میں لانے کے لیے ہے، ایک محنت کا صحیح رخ زندگی میں قائم کرنے کے لیے ہے. جو بھائی کس کے لیے ہے؟ ان 2 چیزوں کے لیے. اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ 2 چیزیں ہیں. ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے. استقامت کہتے ہیں دین کے پابند بننے کو. پابندی کے ساتھ یہ، پابندی کے ساتھ مرے. دین کے پابند ہونے کا نام استقامت ہے.
کہ دین میں کمال ہو، دین میں حقیقت ہو. کمال کے معنی یہ ہے کہ ایمان کامل ہو، اتباع کامل ہو. سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عبادت پوری ہو، عبادت میں حقیقت ہو. نماز آدمی کو بے حیائی سے روک دے، یہ نماز کا کمال ہے اور یہ حقیقت ہے نماز ہے. روزہ زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے، یہ روزے کی غایت ہے. زکات سے آدمی کے اندر کا بخل ختم ہو جائے، یہ اس کی غایت ہے روزے کی. حج کی غایت یہ ہے کہ زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جائے، اس سے عبادت اچھے سے اچھی بن جائے. یہ معنی ہے دین میں استقامت کیا. ہماری معاشرت کی بنیاد عدل بن جائے، انصاف بن جائے. جو اپنے لیے پسند کریں گے سارے ایمان والوں کے لیے وہی چیز پسند کریں گے، اس کو انصاف کہتے ہیں. اب بھی دیں گے، اب سے زیادہ دیں گے، اس کو احسان کہتے ہیں. ہماری معاشرت میں عدل آ جائے، احسان آ جائے. ہماری معاشرت میں احسان احسان آ جائے کہ کبھی ضرورت کو لٹکانا پڑے گا تو اٹکا کر کے اپنے بھائی کے کام آئیں گے، اس کو احسان کہتے ہیں. حیا کے ساتھ یہ کہ حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اسی لیے فرمایا لفاتک الحیا فافعل ما شئت، ورنہ حیا ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو چاہے آدمی کرے. حیا کے ساتھ ہماری معاشرت آئے اور ہماری زندگیوں میں سادگی آئے. سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. انصاف احسان انسان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، اسراف اور بے حیائی. فضول خرچی اور بے حیائی سے پوری دنیا میں فساد ہے. ابھی دنیا سے فساد ختم کرنا ہے، یہ دو چیزیں ختم ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے گا دنیا سے. اس میں معاشرت میں یہ بنیادیں آئی. ہمارے معاملات میں سچائی اور امانت داری آئی. دنیا کے ہر انسان کے اندر میں اللہ نے 5 ضرورتیں رکھی ہیں. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرے، سنت طریقے پر پوری کرے. یہ معنی ہے حرام سے بچے، اسراف سے بچے، تاکہ سچائی آئے، امانت داری آ جائے. یہ معنی ہے استقامت کے. ہمارے اخلاق میں بلندی آ جائے کہ ہم ہر ایک کو نفع پہنچانے والی زندگی جیے، ہمارے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے. اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے. یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتے داری کو توڑ کر شب قدر میں بھی آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور بیت اللہ جا کر کے حجر اسود کے سامنے بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو رشتے داریوں کو توڑ کر کے جیتا ہے. فرمایا رشتے داری کو جوڑ کر کے زندگی گزارو، اور جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. ہمارے اخلاق میں یہ بنیادیں آئیں. ہماری نیتوں میں اللہ آئے، آخرت آئی. ہم دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کو چاہتے اور آخرت کو چاہتے، ہم کچھ نہیں چاہتے. اسی لیے تبلیغ میں ہر آدمی کو یہ حکم ہے کہ اپنی جان مال لگائیں، تاکہ جان مال لگاتے رہنے کی برکت سے بڑا بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے. مٹی کا ڈھیر اور سونے کا ڈھیر دونوں کی نگاہ میں برابر ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ ختم ہو جائے. اس کے لیے تبلیغ میں یہ جان مال لگانا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان مال لگا کر کے اپنی مال کی اور اقتدار کی حوث ختم کر کے صرف اللہ کو اپنی منزل بنائے اور آخرت کو اپنی منزل بنائے. آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں بیعت کے لیے، انہوں نے پوچھا علما نبایع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی آپ کا دامن تھامیں گے، آپ کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے. تو آپ نے چند شرائط پیش کیا، وہ شرائط ہم سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے. فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ. فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. اس سے تو جی کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو جی چاہے پر نہیں چلو گے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، ہر حال میں اس پر بیعت کرو. وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دین کے لیے خرچ کرو گے، خوشی وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی. دین کے لیے خرچ کرو گے وسعت میں بھی اور تنگی میں بھی، اس پر بیعت کرو. وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ،
اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو مٹانے کا کام کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَلَا تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقَّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بات حق طریقے سے دنیا میں کہو گے، کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، اس لیے کہ حق کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد ہوتی ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور میں حق بات حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیان کروں۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ آ جاؤں تو اس وقت میں پورا عالم تمہارے مقابلے پر کھڑا ہو جائے گا اور تمہارے شرفاء قتل کیے جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، پوری دنیا تمہارے مقابلے پر آئے گی، تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے، جن وسائل سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ ہم صاف کر لیں تو ملے گا کیا؟ حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں زیر ہوتی ہیں، اسی لیے سراقہ کو آپ نے ہجرت کے موقع پر بے بسی میں یہ فرمایا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب اسرا کے جنت تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یا بشارت صاحب کو معلوم ہے کہ محنت کا انجام کیا ہے۔ عجیب حاتم سے کہا کہ کسرا ابن ہرمز فتح ہوگا، اس کے فتح کرنے والے تم بھی ہوں گے، اور لڑکی صناعی عمل سے مکہ مدینہ آئے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ مدینہ کیا تم کو بھوکے لوگ نظر آ رہے ہیں، کمزور نظر آ رہے ہیں، ایک دن اللہ ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی بھی زکات لینے والا نہیں ہوگا، سارے زکات کے دینے والے ہوں گے۔ یہ آپ کے علم میں بات تھی، لیکن آپ کے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، آپ نے اس بنیاد پر اٹھایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دے گے۔ صحابہ نے انصار نے کہا کہ سستا سزا ہے، جنت ملتی ہے اور اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آپ اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے، جس کی آخرت بننا شروع ہوگی اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل میں ظاہر ہوں گی، یہ پکی تکی قرآن کی باتیں ہیں، اور جس کی آخرت اجڑنا ہوگی، چاہے ملک کا مالک ہو، چاہے حکومت کا مالک ہو، چاہے کروڑ پتی ارب پتی ہو، چاہے بڑی بڑی انڈسٹری کا مالک ہو، لیکن جس کی آخرت اجڑے گی اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیں گے، معیشت دھنکا سے اس کو مبتلا کریں گے۔ قرآن میں معیشت دھنکا کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، جس کی زندگی کو اجاڑ دیں گے، مال ہوگا، اسباب ہوں گے، لیکن راحت نہیں ہوگی، اس لیے کہ راحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے، ملک و مال سے چیزوں سے نہیں آتی۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے آخرت کی بنیاد پر اٹھایا، اس لیے دین میں کمال پیدا ہو جائے، نصرت کے ساتھ میں پوری زندگی گزرے، کہ دین کی مدد کرتے ہوئے دنیا میں جیے گئے، دو ذمہ داری ہے، استقامت اور نصرت۔ استقامت دین کے پابند ہونے کو کہتے ہیں کہ پوری دینداری کے ساتھ جیے، پوری دینداری پر مرے۔ ہم سے مطالبہ موت تک استقامت کا ہے، اور میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگے رہو، کب تک؟ اور میں موت تک۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور میں مسلمان ہو کر کے مریو، فرما بردار بن کر کے مریو۔ تو فرما بردار بن کر کون مرے گا؟ جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر کے مرے گا۔ جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اس لیے پوری زندگی استقامت کے ساتھ رہنا، پوری زندگی اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے ساتھ گزارنا، یہ دو ذمہ داری ہر ایمان والوں کی ہے۔ آپ نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور پوری امت نے یہ دو چیزوں کو آپ نے پیدا فرمایا، اور جب یہ دو پہلی چیزیں ہو گئی تو اللہ نے ان چیزوں پر ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں بڑا کام لیا، جو بھائی بڑا کام لیا کہ دین قائم ہو گیا دنیا میں، وسائل نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، سامان نہیں ہے، صرف دین ہے اور دین کی محنت ہے، صحیح محنت ہے، تو دین قائم ہو گیا اور صدیوں تک کے لیے قائم ہو گیا۔ کروڑوں کروڑ انسان غلط زندگیوں سے توبہ کر کے ہدایت اور جنت کے راستے پر آئی، اور ایک سال کے لیے نہیں ہوا، صدیوں تک کے لیے ہوا، کہ صدیوں تک آپ کو باہر ملے گی۔ اتنا بڑا کام ایک کمزور اور چھوٹی جماعت کے ہاتھوں جو ہوا، اس کی یہ دو بنیادیں ہیں، ایک دین ہے اور دوسری محنت کی صحیح شکل ہے، جس کی بنیاد پر اتنا بڑا کام دنیا میں ہوا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ
کہ محنت کرتے کرتے محنت کرنے والوں میں یہ دو چیزیں زندہ ہو جائیں. ایک دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے تاکہ پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, محنت کی صحیح شکل زندگی میں قائم ہو جائے, جس کی وجہ سے جان مال ان کی نگاہوں میں بے قیمت بن جائے, اس کی حوث بھی ختم ہو جائے اور اس کی محبت بھی ختم ہو جائے. ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن للچائی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دے. یہ دو باتیں پیدا کرنا میں اس محنت سے چاہتا ہوں. اللہ نے اس کے لیے محنت کتنا فرمائی. اب اس محنت میں میرے دوستوں دو چیزیں ہیں, ایک فرنا ہے, ایک مقامی محنت ہے. دونوں مل کر محنت بنتی ہے اور دونوں جماعتیں آپ نے بنائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں دو ہی جماعتیں بنی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا مہاجرین ہیں یا انصار ہیں, اور دونوں جماعتوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں سچے لوگ ہیں. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. یہ مہاجرین کے بارے میں فرمایا, یہ سچے لوگ ہیں. اور انصار کے بارے میں فرمایا انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ دو جماعتیں سچی ہیں اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم ہے قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو میرے پاس بیٹھ کر سو گئے تھے, میں نے کہا نا کہ تم میں ہاتھ نہیں ڈالنا نہیں سو جاؤ گے. یہ سونے کی نیت ہوتی ہے, آدمی بیچارہ نہ چاہتے ہوئے سو جاتا ہے. اس کے لیے گھٹنے جس کے لگائے ہیں ایسا ایسا اس کو چھوڑ دو تاکہ نیند نہیں آئے. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو, منمانی زندگی نہ گزارو, اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو, یعنی مہاجر و انصار کی چال چلو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نقل و حرکت میں بھی نہیں ہے اور ایک آدمی مقامی محنت میں بھی نہیں ہے, تو کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان کے کرنے کے یہی دو کام ہیں, یا تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے پھر رہا ہوگا, یا پھر کر آنے کے بعد گھر کاروبار کو دیکھتے ہوئے سنبھالتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرتا ہوگا. دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے مسلمان کا. اسی پر جینا ہے, اسی پر مرنا ہے. اور اللہ کی رضا مہاجر و انصار کے ساتھ ہے, ان کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اور میں سابقین اول مہاجر و انصار نے کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلے, ورنہ اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا, پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے ہماری محنت کی یہ دو بنیادیں ہیں, اور ان دونوں محنتوں سے ایک ہی چیز مقصود ہے. یہ دونوں محنت کرتے کرتے ہر ایک کی زندگی میں دین پر چلنے کی پوری پوری طاقت پیدا ہونی چاہیے, اور محنت کا صحیح روپ اس محنت سے زندہ ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے تبلیغ ہے. دین پر چلنے کی طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ دین پر چلنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اس محنت میں سب سے پہلا کام دل کو بنانا ہے. دل بنے گا تو دین بنے گا, دل نہیں بنا تو زندگی میں تبلیغ کر کے دین نہیں بن سکتا. سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے. حضور صاحب سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. اور میں سن لو ان کا انسان کے گوشت جسم میں گوشت ہے, ایک لوتڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. وہ دل ہے. اس لیے سب سے پہلے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کا دل ہے. ہماری محنت میں سب سے پہلے محنت کرنے والے کا دل بننا چاہیے, اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ آ جائے, نبی آ جائے, آخرت آ جائے. یہ دل کا بننا ہے. کون آئے؟ اللہ آئے. اللہ کے آنے کے کیا معنی؟ اللہ کے آنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. 8 چیزوں کی محبت کم ہو جائے, اللہ کی محبت بڑھ جائے. قرآن میں اللہ نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے 3 چیزوں کے مقابلے میں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، تمہارے مکانات اور تمہارا مال، یہ 8 چیزیں گنائی ہیں، اگر زیادہ پسند ہے تم کو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کے کام سے، تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی محبت ساری 8 چیزوں سے بڑی ہوئی ہونا چاہیے. بھلے 1% بڑھ جائے گی تو کام ہو جائے گا. 50% ان 8 چیزوں کی محبت ہو، 51% اللہ کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا. نبی کی محبت ہو جائے، دین کے کام کی محبت ہو جائے تو کام ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے دل میں توحید آ جائے کہ اللہ ایک ہے، وہی کرنے والے ہیں، ان سے محبت ہو جائے. اس لیے کہ جو کوئی نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا جو نعمت تمہارے پاس میں ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے اور کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہے. اللہ ہی کی نعمتیں، اس کا حق یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اطاعت زندہ ہو جائے گی. عربی کا مقول ہے فإن المحب لمن يحب مطيعه، جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کا فرما بردار بن جاتا ہے. تو اللہ سے محبت ہو جائے تاکہ اطاعت زندہ ہو جائے. دوسرا اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. جب ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو آدمی حرام سے بچ جائے گا. حرام سے بچنے کی جو طاقت پیدا ہوگی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوگی. اللہ کی ناراضگی کا ڈر پیدا ہو گیا تو حرام سے بچ جائے گا کہ اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز دل میں اللہ کا یقین پیدا ہو جائے. زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ ہے. زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی، اللہ کے اجاڑنے سے اجڑے گی. تاکہ ہر حال میں حکم پورا کرنے کی طاقت جو ملے گی وہ یقین کی طاقت سے ملے گی، جس کو استقامت کہتے ہیں. اس لیے یہ 3 باتیں پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، ناراضگی کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. تبلیغ کی محنت سب سے پہلے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے لیے ہے، جس کے بغیر دین میں کمال نہیں آ سکتا ہے، حقیقت نہیں آ سکتی. دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین آ جائے کہ زندگی کس کی بنے گی، کہ جو حکم پورا کرے گا اس کی زندگی بن جائے گی. تو ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے. اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں گھیر لیا اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ایک سوال کیا انہوں نے کہ اگر خلافت سے دستبردار ہو جاؤ تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھے ایک لباس پہنائیں گے، روز لباس کو اتارنے کی مانگ کریں گے تو اس کو اتارنا نہیں، اور وہ خلافت کا لباس ہے تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توڑ نہیں سکتا. درست کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے منظر نام کا. اس کے شہزادوں نے ایک رعیت کے آدمی کو مار دیا. بڑے آدمی تھا، لوگوں نے کچھ دیر دلا کر بیچارے کا منہ بند کر دیا. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادے نے شہزادی کے ذوق میں رعیت کے ایک آدمی کو مار دیا ہے اور کچھ دیر دلا کر اس کا منہ بند کر دیا ہے. اس نے دربار عام بلایا اور بلایا کہ میں اپنے حکومت کے زمانے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں کہ شہزادے رعیت کو مارتے رہے اور میں برداشت کرتا رہوں، منہ دے کر کے پیسے ان کا منہ بند کرتے رہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس کا قصاص لیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں اس کے شہزادے کو قتل کیا جائے گا، اس کا بیٹا. اور یوں کہا
کہ میں جانتا ہوں کہ اس لڑکے سے مجھے اتنی محبت ہے کہ وہ قصاص میں مارا جائے گا، اس کے چند دنوں کے بعد میں خود بھی مر جاؤں گا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں شریعت کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ اس سے میرے دوستوں اللہ بڑھے، اللہ کا حکم بڑھا، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اس کے لیے تبلیغ ہے کہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، کہ ہم دنیا کی راحت کو قربان کر سکتے ہیں، دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کی راحت کو قربان نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت میں ہمارے یہ دھیان پیدا ہو کہ میرے لیے اسی عمل سے میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے، کہ تین بنیادیں پیدا ہو جائے گی دل میں، تو دل بن جائے گا، دل بن جائے گا تو پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آتا چلا جائے گا۔ یہ پہلی غرض ہے تبلیغ کی۔ تو ابھی یہ دل کیسے بنے گا؟ صرف پھرنے سے نہیں بنے گا، یاد رکھیں۔ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں ان کاموں کی پابندی سے دل بنے گا، جو بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچنے سے وہ دل بنے گا۔ کرنا بچنا یہی بنیاد ہے دل کے بننے کی۔ کیا بنیاد ہے؟ کرنا اور بچنا۔ تو کرنے میں کیا ہے؟ تبلیغ میں، تبلیغ میں سب سے پہلی بنیاد 6 صفات ہے، یاد رکھو۔ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن زندگی میں پورا دین حقیقت کے ساتھ آ نہیں سکتا 6 صفات کے بغیر۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بات پکی ٹکی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے۔ پورے دین کو حقیقت کے ساتھ زندگی میں لانے کے لیے 6 صفات ہیں۔ 6 صفات آئیں گے تو دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے گا۔ کوئی بھی عمل اللہ کیا مقبول ہوگا جب 6 صفات کی رعایت کے ساتھ عمل کیا جائے گا، ورنہ وہ مردود عمل ہے۔ امت جن اختلافات کا شکار ہو گئی ہے وہ جوڑ نہیں سکتی ہے 6 صفات کے بغیر۔ یہ پوری امت کو جوڑنے کی صفات ہے، اس میں 5 صفات دین سے متعلق ہے، 6واں نمبر محنت سے متعلق ہے۔ یہ دونوں زندگیوں میں آنے کے لیے 6 صفات ہے، اور 6 صفات کو زندگی میں لانے کے لیے 4 اعمال نبوت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال ہدایت ہے۔ اس میں دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے۔ ہر عمل کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے۔ اس کو آپ کو روانگی میں اس کو اچھی طرح سمجھنا، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، صرف اجمالی بات کر رہا ہوں۔ یہ چاروں اعمال کی انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے، اور یہ روز کرنے کے کام ہے، پابندی کے ساتھ۔ انفرادی اعمال بھی کرنے کے ہیں، اجتماعی اعمال بھی کرنے کے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی عمل سے آدمی کی تربیت ہوگی، یعنی آدمی بنے گا، تربیت کے معنی یہ ہے۔ اور انفرادی اعمال کے پابند سے آدمی کی استقامت آئے گی، یعنی جمے گا، اور جو بنے گا اور جمے گا اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ جو بنے گا اور جمے گا اس سے اللہ کیا لیں گے؟ کام لیں گے، اور قبولیت کے ساتھ لیں گے، یہ اصل ہے۔ ورنہ جہاں تک دین کی تعریف کا کام ہے اللہ فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، اس کو ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کے لشکر ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، ہوا سے لے لے، پانی سے لے لے، آگ سے لے لے، فرشتوں سے لے لے، جس سے چاہے لے لے، اس لیے کہ سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ کتاب میں واقع آتا ہے کہ وہ حج میں ایک آدمی نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر 10 آدمیوں کو، بے ایمانوں کو قتل کیا۔ پورے میدان میں واہ واہ ہو گیا اس کے نام کی، عثمان 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 عثمان، یہ ہو گیا۔ آپ کو آپ کے کانوں تک بات گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو زخم لگا، برداشت نہیں ہوا تو اپنا خنجر پیٹ میں گھونپ کر حرامات موڑ کر جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے کام کا ہونا اصل نہیں ہے، قبولیت کے ساتھ رہنا اصل ہے، اور اس کے لیے شرط استقامت ہے اور تربیت ہے، بناؤ ہے اور جماؤ ہے۔ اس کے لیے یہ اعمال نبوت ہے اور اعمال تربیت ہے، انفرادی اجتماعی طور پر دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن اس محنت میں چلنا، مقام پر بھی چلنا اور خروج میں بھی چلنا، دونوں جگہ جو اعمال ہے اس کی پابندی کے ساتھ کرنا۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اور روزانہ سونے سے پہلے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرنا۔ امیر صاحب نہیں پوچھیں گے کہ کیا 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 چھوڑا۔ یہ بچوں کا مدرسہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ استاد پیچھے لکڑی لے کر کے بچوں کے پیچھے رہیں گے۔ یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا مدرسہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں روزانہ سوچے
کہ جو کرنے کے کام تھے میں نے کیے یا نہیں کیے. سارے کام ہو گئے تو شکر کرے. اللہ ہمت دے تو رکھا سارا تو شکر پڑے. کوئی عمل چھوٹ گیا ہے تو اس کی تلافی کرے اور پھر سوئے. کوئی عمل ایسا چھوٹا ہے کہ تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سوئے. اس لیے کہ جس عمل کے کرنے کی خوشی نہ ہو، چھوٹنے کا غم نہ ہو، کام نہیں ہوتا، وہ کھیل ہوتا ہے. اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، کام پر اللہ کی طرف سے سارے وعدے ہیں. کام بنے گا شکر استغفار سے، خوشی اور غم سے. اس کے لیے سب سے پہلے کرنے کے کام انفرادی اجتماعی کی پابندی کے ساتھ اس محنت میں چلنا، یہ سب سے پہلے دل کے بننے کا واحد راستہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری ترتیب نہیں ہے. اسی کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن گزارنا، یہ کرنے کے کام ہے. بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا. اس لیے کہ علاج میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، دوائی کھانا اور پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا. دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی. ایسا ہی کرنے کے کام کرتے ہوئے بچنے کی چیزوں سے بچیں گے تو روز دل بنے گا. دل بننے کے راستہ سے دل بنے گا. تو بچنے کے کام کیا ہے؟ بچنے کے کام میں سب سے پہلا سوال ہے، کسی مخلوق کی طرف نگاہ ہمیں ڈالے گی نہیں اور کسی کے سامنے زبان کھولے گی نہیں کچھ لینے کے لیے، چھوٹی نہ بڑی چیز. سوال کریں گے تو صرف اللہ سے کریں گے، مخلوق سے نہیں کریں گے. نہ مالدار سے کریں گے، نہ وجیح سے کریں گے. کسی کے پاس عہدہ ہے تو اس سے بھی نہیں کریں گے. اللہ سے اپنے مسئلے کو کہیں گے. سوال سے اپنے آپ کو بچانا، اشراف سے بچانا. اشراف کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے کو، چاہے ساتھیوں کے پاس ہو چاہے دنیا میں ہو. ان سب سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا. تبلیغ اسی لیے ہے تاکہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں. قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں دھوکے کے لیے 2 چیزوں کو استعمال کیا ہے. ایک دھوکے باز شیطان کا تذکرہ کیا ہے اور ایک دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا ہے. یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. تو دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے دنیا کی بر اپنی رغبت کی نگاہ اور لالچ کی نگاہ ڈالے بغیر دنیا سے آنکھیں بند کر کے جینا. ضرورت پوری کریں گے بس اتنی ہی اجازت ہے. اس کے آگے دنیا کو للچائی نگاہ سے نہیں دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو لمبی کر کے بے ایمانوں کے سامانوں کی طرف نہ دیکھیں. یہ ہم نے آزمائش کے لیے کی ہے، چند دن کی ہے اور آپ کے لیے آخرت ہے. اس کے بعد ان کے لیے سوائے عذاب کا کچھ نہیں. اس لیے دنیا کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا، یہ دوسری بنیاد ہے. اسراف سے بچنا. تیسرا اسراف سے نکلنا. اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو اسراف کہتے ہیں اور بے جا استعمال کو تفسیر کہتے ہیں. اور قرآن میں مبذرین کو شیاطین کا بھائی بتایا ہے کہ جو بے جا اپنی جان مال لگاتے ہیں وہ تو شیاطین کے بھائی ہیں. اس لیے اسراف سے معنی کیا گیا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ جان مال لگانے کو. آپ کی ضرورت آدھے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے تو 35 منٹ نہیں لگانا، وہ 5 منٹ اسراف ہے. آپ کی ضرورت 15 روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو 20 روپیہ نہیں لگانا، وہ 5 روپے اسراف ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے لیکن اسراف داخل ہو گیا، اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. آگ کی طرح ہے اسراف. آگ ساری لکڑی کو کھا جاتا ہے، اس طرح اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی. بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی. اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. تو اسراف سے نکلنے کے لیے تبلیغ ہے کہ ہماری زندگی اسراف سے پاک ہو جائے، ضرورت پر آئے، سادگی پر زندگی آئے. اسی کے ساتھ میں کسی بھی قسم کی لایعنی سے اپنی زندگیوں کو نکالنا ہی. کچھ عادتیں ہیں غلط جو ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے یا غیر ضروری عادتیں ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی ہے کہ جس پر جینا موقوف نہیں ہے. تو تبلیغ میں نکل کر ان ساری عادتوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنا ہے. ان 2 چیزوں کے اہتمام سے آدمی کا دل بنے گا. دل بننے کے راستے سے دین حقیقت کے ساتھ میں آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ایک دن میں دین نہیں آتا، نہ 4 مہینے میں آتا ہے. رخ صحیح ہوگا، آہستہ آہستہ دین زندگی میں اس راستے سے آئے گا. اس لیے کہ 23 سال میں دین آیا ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ پہلی بنیاد ہے تبلیغ کی کہ ہر محنت پہ لگنے والے کا دل بنے. دل بننے کے راستے سے دین بنے گا اور دل کے بننے میں کرنا بچنا ہے. اور یہی یہ راستہ ہے آدمی کے دل کے بننے کا.
دوسری بنیاد میرے دوستوں تبلیغ کی یہ ہے کہ اس محنت سے محنت کرنے والوں کا فکر بدلے. کیا بدلے؟ نہ کمانا چھوڑنے کا حکم ہے تبلیغ میں اور نہ خرچ کرنا چھوڑنے کا حکم ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے. رہبانیت غلط لوگوں کا شیوا ہے اور نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے. نفسانیت کس کو کہتے ہیں؟ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے. یہ اہل باطل کا شیوا ہے. کچھ نہیں کریں گے، کونا پکڑ لیں گے، گھر والوں کے لیے بوجھ بنیں گے کہ تم کماؤ اور ہم جو ہے نا ہم تو بیٹھ کر کے کھائیں گے. گھر والوں کے لیے بوجھ بننا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو اسلام کیا ہے؟ فرمایا صراط مستقیم ہے کہ ہر آدمی کی گھریلو زندگی ہونی چاہیے، ہر آدمی کی کاروباری زندگی ہونی چاہیے، لیکن دین کے ساتھ ہونی چاہیے، دین کی محنت کے ساتھ ہونی چاہیے. زندگی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ کہ زندگی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جب حکم آئے گا یا طریقہ آئے گا نبی کا یا محنت کا تقاضا آئے گا تو جی چاہیے کو توڑیں گے، چھوڑیں گے، دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے. بس آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے، توڑنے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. دنیا کے تقاضوں آگے پیچھے کرنے کا حکم ہے. اسی کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ ہدایت دیں گے، اس قربانی پر اللہ حلال روزی دیں گے، اس قربانی پر اللہ عافیت کے حالات پیدا کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ محنت فکر بدلنے کے لیے ہے کہ اس تبلیغ کے ذریعے سے کیا ہو، تبلیغ والوں کا فکر بدلے. نہ کمانا چھوڑنا ہے نہ خرچ چھوڑنا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ فکر بدلنا ہے. فکر بدلنے کے معنی کیا؟ فکر بدلنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کے جوتا یا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے. یہ آدمی شادی میں جاوے یا میت میں جاوے یہ کیا دیکھے گا؟ یہ بھائی کیا دیکھے گا؟ جوتا ٹوپی دیکھے گا. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر جوتا ٹوپی کا ہو گیا. بس یہی تبلیغ سے مقصود ہے کہ ہر ایمان والا دعوت کی فکر کے ساتھ کیے، آخرت کی فکر کے ساتھ کیے، دین کی فکر کے ساتھ میں کیے. باقی دنیا کے سارے کام کریں گے، شاعری شریعت کے دائرے میں کریں گے، لیکن ہمارا فکر یہ ہوگا. ایک فکر کے بدلنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. تو فکر کیسے بدلے گا؟ فکر صرف پھرنے سے نہیں بدلے گا، یاد رکھیں، بلکہ پھرنے کے زمانے میں دو کام کرنے سے، دو محنتیں کرنے سے فکر بدلے گا. اس لیے کہ تبلیغ کی محنت پھرنے والوں میں دو چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہے اور امت میں دو محنتیں زندہ کرنے کے لیے. پھرنے والوں کے لیے دو چیزیں، ایک دل بنے، ایک فکر بنے. اس کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. تبلیغ کرنے والوں کے لیے امت میں اس لیے ہم پھر رہے ہیں تاکہ امت میں دو محنتیں زندہ ہو جائیں. امت میں تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے. ہماری محنت کی بنیاد تقریر نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ تقریر کی حیثیت ہماری محنت میں وہ ہے جو زبان کی حیثیت باڈی میں ہے. کہ باڈی کتنے کلو کی ہے؟ 70-100 کلو کی، 150 کلو کا آدمی دیکھا میں نے. اور زبان جن گنن کی ہے. اور میں جو حیثیت زبان کی ہے وہی حیثیت ہماری محنت میں تقریر کی ہے. اتنی تقریر ہے، اتنا ہی سمجھانا ہے. اس لیے کہ سمجھائے بغیر تو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے. حق کا تعلق سمجھے سمجھنے کے ساتھ ہی ہے. اور سمجھنے کے دو موقع ہیں، ایک موت ہے اور ایک ماحول ہے جہاں ساتھی کو سمجھ میں آتی ہے. اس لیے تقریر کے لیے ہم نہیں پھرتے. ہم کیوں پھرتے ہیں؟ ہم دنیا میں اس لیے پھرتے ہیں کہ امت میں دو محنتیں زندہ ہو جائے. ایک نقل و حرکت زندہ ہو جائے، ایک مقامی محنت زندہ ہو جائے. اس کے لیے پھرتے ہیں. اس لیے کہ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہیں. وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. جب تک وہ طاقت نہ پیدا ہو جب تک دین زندگی میں نہیں آ سکتا. امت میں زمین میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے. اتنا بھی اچھا بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں. کہ اگے گا؟ پہلے زمین پر محنت کر کے استعداد پیدا کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد بیج ڈالو گے تو اگ جائے گا. تو امت کا المیہ یہ ہے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. اور وہ طاقت جو پیدا ہوگی وہ ان دو محنتوں سے پیدا ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو محنتوں سے گزارا ہے. ایک نقل و حرکت کی محنت سے گزارا ہے، ایک مقامی محنت سے گزارا ہے. ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے. یہ دو محنتیں زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا ہے، کرنے بچنے کے ساتھ. کہ ہر جماعت کے ذہن میں یہ ہو
کہ جس مسجد میں ہم 2 دن 3 دن ٹھہر رہے ہیں وہاں سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کرنی ہے. جہاں مسلمان ملے وہاں اس سے ملنا ہے. گھر میں ملے, کھیت میں ملے, کیرم کے اڈوں پر ملے, اس سے آگے اور کوئی کھیل کے اڈے ہیں, برائی کے اڈے ہیں, وہاں جائیں گے مسلمانوں سے ملیں گے اور مل کر کیا بات کریں گے؟ پہلے ایمان کا نفع سمجھائیں گے, دین کا نفع بے دینی کا نقصان سمجھائیں گے, تیسرا آخرت سمجھائیں گے, اور یہ سمجھا کر اللہ کے راستے میں 3 دن سے لے کر 4 مہینے کے لیے اس کی تشکیل کریں گے. جو محنت سے تیار ہو گیا 2 دن میں 3 دن میں 1 دن میں, اس کو اچھی طرح کام سمجھا کر بھیجیں گے تاکہ جانے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے جا رہا ہوں, اور نکالنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے اس کو نکالا ہوں. صرف پھرنا پھرانا کوئی کام نہیں ہے, توحید رسالت آخرت یہی کام ہے. اسی کے لیے جانا ہے, اسی لیے پھرنا ہے. اس لیے یہ باتیں سمجھا کر غیر ایمان والی کی تشکیل کرنا, ماحول چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں آ کر ان اعمال محنت سے گزارنے کے لیے. دوسرا میرے محترم دوستوں, جو ایمان والے رہ گئے اور بہت رہ جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی مسجد میں اگر جماعت کام کرے 2 دن 3 دن تو کتنے لوگ جماعت پہ نکلتے ہیں؟ مشکل سے 10-12 آدمی نکلتے ہیں. وہاں تو سینکڑوں لوگ ہیں اور مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں, عورتوں سے زیادہ بچے ہیں. تو ان کی زندگی میں دین آنے کا کیا راستہ؟ اس کے لیے مقامی محنت ہے کہ ہر مسجد میں جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے وہاں لوگوں پر محنت کر کے اور یہ باتیں سمجھا کر ان کا فارغ وقت مانگا جائے آپ کا ساتھ لگانے کے لیے. مسجد وار جماعت ہے تو مسجد وار جماعت کے لیے وقت مانگے. جماعت 3 دن کے لیے آئی ہوئے تو اپنے فارغ وقت لوگوں کا 3 دن کے لیے اپنے ساتھ دینے کے لیے مانگے کہ میرے ساتھ فارغ وقت آپ لگاؤ. آپ کے ساتھ 3-4 گھنٹے ہیں جو کمانے کھانے کے بعد میں اور آرام کے بعد میں, وہ وقت آپ ہمارے ساتھ لگاؤ. لوگوں کی ترغیب دینا, لوگوں کی خوشامد کرنا, لوگوں کو سمجھانا تاکہ وہ فارغ وقت آپ کے ساتھ لگائیں. جب فارغ وقت آپ کے ساتھ لگائیں گے تو میرے دوستوں کام کی سوجھ بوجھ ملے گی ان کو. اس لیے کہ 4-5 گھنٹہ جب آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ جو کرتے ہیں وہ کریں گے. کیوں بھائی مسجد میں آ کے بیٹھے تو نہیں رہیں گے. آپ تعلیم میں ہیں, آپ نماز میں ہیں, آپ دعوت میں ہیں, آپ گشتوں میں ہیں, آپ خدمت میں ہیں, وہی کام کریں گے. وہی کام 5 کام ہیں جو کام کرنے کے لیے بتاتے ہیں نا, جو روزانہ تبلیغ میں کرتے ہیں وہی 5 کام ہیں. ان کاموں سے گزارنا اور کام کا نفع سمجھانا. جب جماعت کسی مسجد میں جا کر محنت کرتی ہے اچھی تو وہاں سب سے پہلے نمازی بڑھتے ہیں. تو نفع بھی دکھانا, کام کی سوچ بوجھ بھی کو دینا. جب آخری دن میں آپ تشکیل کریں گے تو مقامی کام کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو جس مسجد میں شکل نہیں ہے وہاں مسجد وار جماعت کس راستے سے بنانا؟ محنت کے راستے سے. ہم محنت کے مکلف ہیں. جماعت نکالنے کے لیے آپ نے پوری محنت لگا دیا, نکل گئی تو بھی کام ہوا, نہیں نکلی تو بھی کام ہو گیا. گھبراؤ نہیں. محنت کا نام کام ہے, نتیجے کا نام کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تو آپ دیکھو اس سفر میں کوئی خاطر کا نفع نظر نہیں آیا فوری طور پر سوائے پریشانیوں کے. لیکن وہ محنت اللہ کے دربار میں اتنی قبول ہوئی کہ آسمانی دنیا میں ہلچل بن گئی. فرشتوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو ان کو چٹنی بنا دیں گے. دیکھیے محنت آپ نے پوری کر دیا, آپ کی ذمہ یہی تھا. اس لیے محنت کرنا جماعت نکالنے کے لیے اپنے کرنے بچنے کے ساتھ, اور ہر جگہ مسجد وار جماعت بنانے کے لیے لوگوں کو فارغ وقت لے کر کے اپنے ساتھ اعمال سے کو گزار کر تیار کرنا, مقامی کام کرنے کی. جہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے اس راستے سے بنانا. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. مسجد وار جماعت ہے لیکن بنی ہوئی ہے لیکن کمزور ہے. دیکھو گے تو اکثر جگہ بہت بڑا عملہ ہے ہمارا, لیکن محنت پر بہت تھوڑا عملہ بچا ہوا ہے. کیونکہ یہی ہونا ہے کہ نہیں ہر جگہ پر کہ پوری دنیا کا آدمی آئی. تو جو عملہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے وہ عملہ بھی کام پر لگے. ہماری یہاں محنت کی جو شکل ہے مشورہ, وہ مشورہ صحیح ہو جائے, روزانہ کی محنت صحیح ہو جائے, 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے, پورا ہو جائے, گشت صحیح ہو جائے, پورا ہو جائے, تاکہ 100% نماز کی فضا بنے. ایسے محلے جہاں پر کام کی شکلیں نہیں ہے دوسرے گش کے ذریعے سے مسجد وار جماعت بنی ہے. غرض یہ کہ مسجد وار جماعت جتنے کام پر ہے وہ صحیح ہو جائے, پورا ہو جائے, اس کی فکر کے ساتھ اپنا وقت لگانا. نہیں ہے تو بنانا, اور بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کا کام پورا ہو جائے, صحیح ہو جائے, اس کے لیے اپنی فکر محنت دعا کو لگانا. ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تعب کہتے ہیں تھکنے کو.
آدمی اتنا تھکے کہ اللہ کو پیار آ جائے کام ہو گیا. بات تھک کر آتا ہے گھر پر کیونکہ سارے لوگوں کو پیار آتا ہے کہ نہیں. شوہر تھک کے آ جائے تو بیوی کو پیار آ جاتا ہے, بیٹا تھک کر آ جائے تو ماں باپ کو پیار آ جائے, سب خدمت میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو گرم کھانا کھلاؤ, اس کے لیے چائے بناؤ, اس کے لیے گرم پانی کرو, اس لیے کہ تھک گئے. جب ہم اللہ کے لیے تھک جائیں گے تو اللہ کو پیار آ جائے گا ہمارے پاس. سوتے سوتے بھی اچھا لگیں گے, یاد رکھو. جب تھک جائیں گے کام کر کے اس کے بعد سو جائیں گے تھک کر, تو سوتے سوتے بھی اللہ کو اچھے لگیں گے. اس لیے تھکنا. ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ تو جبل جوہد کے پیچھے ہے. اللہ کہاں ہے؟ محنت کا ایک پہاڑ ہے, اس کے پیچھے اللہ ہے. جب پار کر کے اتریں گے تو اللہ مل جائیں گے. اس لیے دین پر ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تھکانا. جب یہ بنیادیں سامنے ہوگی, اس کا فکر ہوگا, اس کی محنت ہوگی, اس کے لیے لگنا ہوگا, تو سر کھجانے کی فرصت نہیں, اتنا کام ہے تبلیغ میں. اور اگر یہ بنیادیں ہم سے اوجھل ہو جائیں اور ہمارے ذہنوں سے نکل جائے تو تبلیغ میں جتنا کھانا سونا آرام ہے اتنا دنیا کے کسی دھندے میں نہیں ملے گا. اور اس طرح سے میرے دوستوں میں نکلنے والا بنے گا, اور نہ علاقوں میں کام ہوگا. علاقوں میں اور کام کر نکلنے والوں کے بننے کی بنیاد اپنے آپ کو تھکانا ہے, اور ان بنیادوں میں تھکانا ہے. کرنے بچنے میں تھکانا ہے, ایک جماعت نکالنے کی محنت میں تھکانا ہے, مسجد اور جماعت بنانے کی محنت میں لگنا ہے, تھکانا ہے, بنی ہوئی جماعت کو کام میں لگانے کی محنت میں تھکانا ہے. اور دن پر تھکنے کے بعد آخری بات یہ ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہوزاری میں لگنا ہے. یہ چوتھا کام ہے کہ رات کو اچھا وقت لے کر اٹھیں گے اور اچھی نماز پڑھیں گے. اچھی نماز پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ لمبا قیام کریں گے. لمبا قیام کب کریں گے؟ جب بڑی بڑی صورتیں یاد ہوگی تو کریں گے. یا حافظ ہوئے تو کریں گے. تو سب تو حافظ نہیں بن سکتے, لیکن بڑی بڑی صورتیں جو جوان لوگ ہیں وہ تو بہت تھوڑے عرصے میں کر سکتے ہیں. تو بڑی بڑی صورتوں کو یاد کریں. بہت انفرادی وقت ملتا ہے, اس میں یہ کام آنے لگ جانے, سیکھنے سکھانے. اور رات کو تہجد میں لمبا قیام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر برف آ جاتا تھا. یہ آپ کا رات تھا, یہ آپ کا دین تھا. دین میں تھکتے تھے, رات کو اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں تھکتے. اس لیے رات کو اچھی نماز پڑھنا, لمبا قیام کرنا, لمبا رکوع کرنا, لمبا سجدہ کرنا, اور اچھا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگنا. اللہ کے سامنے رونا اتنا قیمتی ہے میرے دوستو, جو آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے. حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے روئے جہنم میں جا نہیں سکتا. جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ آنسو کا بہنا ہے. اس لیے رات کو اللہ کے سامنے خوب آہوزاری وہ کرے گا جو دن بھر تھکے گا. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا, وہ کہے گا اللہ سے دعا میں کہ اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. کیا بھائی, شادی کے بعد زبان کھلتی ہے, محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جتنی محنت بڑھی اتنی دعا بڑھی, جتنی محنت بڑھی جتنا تھکنا بڑھا اتنا دعا بڑھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بڑھی ہے تو ان کی دعا بڑھی ہے. کیا دعا مانگی؟ کیا ایک دانہ نہیں پیدا ہوتا, وہاں پھلوں کی روزی مانگی کہ اللہ میری ذریت کو پھلوں کی روزی دیجیے. کیا ایک آدمی نہیں ہے سوائے ان کی فیملی کے اور ان کے بچوں کے, بچہ اور بیوی کے, وہاں لوگوں کی توجہ کو مانگا کہ لوگ پاکستان میں رہے, ہندوستان میں رہے, اور ان کا دل مکہ میں اٹکا رہے. یہ مانگا اللہ سے. پھر ہم کو امت مانگی کہ اللہ مجھے ایک امت دیجیے, اور امت میں آپ نبی مانگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. اور آپ دیکھو ساری دعائیں قبول ہو گئی, اس لیے کہ محنت کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یاد رکھو, اللہ والے فرماتے ہیں کہ محنت صحیح ہو جائے, پوری ہو جائے, تو اس محنت کے کرنے والوں کی دعا ایسی قبول ہوگی جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوگی. اس لیے رات کو اچھا وقت نماز میں دعا میں آہوزاری میں لگے. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. نقل و حرکت کی مثال برتن کی ہے, چاہے مقامی ہو اور چاہے خروج ہو. نقل و حرکت کے جیسے پانی کی بوتل ہے لیکن پانی نہیں ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ اور پانی ہے تو ہمارے یہاں تو 20 روپیہ ہے, آپ کے یہاں پتہ نہیں کتنا ہے ایک لیٹر کا. 100 روپیہ. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, 100 روپیہ ہے. اور دودھ ہے تو, چاند ہے تو, چاندی ہے تو, سونا ہے تو. زر کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے, یوں کہتے ہیں عربی میں. برتن کی قیمت اندر کی چیز کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے, اس کی طاقت اور قوت ہے,
وہ کام کی وجہ سے ہے اور صفات کی وجہ سے ہے اور بنیادوں کی وجہ سے ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے دن پیچھے رہنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال پیچھے رہنا بتایا اور یہ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غنیمتهم. دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے وہ سارا اللہ کے نام پر خرچ کر ڈالو تو اس کی صبح کو نہیں پکڑ سکتے ہو جو صبح انہوں نے اللہ کے راستے میں گزاری. یہ قیمت ہے اس کی صحیح ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنے آپ کو رات کو اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں آہوزاری میں لگانا. اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں لگے, اللہ کے سامنے دعا میں آہوزاری میں لگے, لیکن علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں. اگر جہالت کے ساتھ ہم پھریں گے تو دنیا میں جہالت پھیلے گی, غفلت کے ساتھ پھریں گے تو دنیا میں غفلت پھیلے گی. اس لیے علم کے ساتھ دعوت اور دعا اور ذکر کے ساتھ دعوت اور دعا. علم کون سا ہے دعوت کا؟ دعوت کا علم جو ہے وعدے اور وعید کا علم ہی. کہ سنا علماء سے کہ قرآن میں 6,500 آیتیں ہیں, اس میں 500 آیتیں اوامر اور نواہی کی ہیں, یہ کرنا ہے یہ بچنا ہے, اس کی 500 آیتیں. باقی 6,000 آیتیں ترغیب اور ترغیب کی ہیں, توحید رسالت اور آخرت سے متعلق ہے. اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں حق جو جاتا ہے وہ ترغیب و ترغیب سے جاتا ہے, وعدے اور وعید کے علم سے جاتا ہے, بشارت اور انذار کے راستے سے جاتا ہے. اسی لیے سارے نبیوں کو اللہ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. وہ بشیر ہے, منذر ہے. وہ سمجھاتے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے, جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بشارت انذار ہے. صدقہ دو گے تو مال بڑھ جائے گا, اور اگر سود میں ہاتھ ڈالو گے تو مل جاؤ گے. یہ وعدہ ہے اور یہ وعید ہے. اس لیے اس علم کو گھنٹوں بیٹھ کر تعلیم کے ہفتے میں لینا اور اس کو اپنی دعوت میں چلانا. گھنٹوں تعلیم کے ہفتے میں لینا, دعوت میں چلانا, نقل نہیں کرنا. کسی کا بیان سن لیا تو اس کی نقل اتارنا شروع کیا, کسی کے کچھ سنا تو اس کا نام لے کر کے کہنا میں نے فلاں سے یہ سنا. نقل سے اپنے آپ کو بچانا, اس لیے کہ اکثر نقل والے کی عقل نہیں ہوتی یار, بلکہ ٹھوس علم نہیں کتابوں سے. فضائل کی کتابیں ہیں, فضائل اعمال ہے, فضائل صدقات ہے, ریاض الصالحین ہے, حیات الصحابہ ہے, یہ وہ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ والوں کی کتابیں بہت ساری ہیں جو اللہ والے ہیں, جس کو لے کر کے اس علم کی روشنی میں بات کو کرنا. اسی کے ساتھ میں اللہ سے اپنا تعلق روز بڑھانے کی محنت میں لگنا, تاکہ غفلت ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے. اس لیے کہ سویا ہوا آدمی سوئے کو نہیں جگا سکتا, کہ سویا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے, جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے. ہم اللہ سے جڑ جائیں گے تو امت کو اللہ سے جوڑ لیں گے. ہم ہی نہیں جڑے اللہ سے تو مخلوق کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. تو اللہ سے ہمارا تعلق بڑھے, اس کے لیے فرائض کا اہتمام کرنا, فرائض اچھے سے اچھے ادا کرنے کی کوشش کرنا. اگر زندگی میں چھوٹے ہیں تو قضا کے ذریعے سے سارے فرائض کو ادا کر دینا. کوئی فرض ہمارے ذمے نہیں رہنا چاہیے. اللہ سے ملے, سال میں ملے کہ سارے فرائض ادا ہو چکے ہو. کوئی حق ہمارا کسی مخلوق کا بھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا حق بھی ہمارے نہیں ہونا چاہیے. نوافل کا اہتمام کریں, سنتوں کا اہتمام کریں, صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں. گھنٹوں اللہ کے سامنے دعا میں اپنے آپ کو لگائیں, تاکہ اللہ سے ہمارا روز تعلق بڑھنا چاہیے, محبت کا, خشیت کا اور یقین کا. کہ اللہ سے روز ہماری محبت بڑھے, اللہ سے ہمارا ڈر بڑھے ہمارے دلوں میں, اللہ کی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو, تاکہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکیں. اس لیے دعوت اور دعا علم کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, اور دعوت اور دعا اخلاق کے ساتھ. اس کے ساتھ تبلیغ کا کام اخلاق کے ساتھ, بد اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر مسلمان کا احترام کرنا, ہر مسلمان سے محبت کرنا, ہر مسلمان کے کام آنا, ہر مسلمان کے بوجھ کو اتارنے کی کوشش کرنا. کوئی غلطی کرے تو معاف کرنا, غلطی ہو جائے ہم سے تو معافی مانگنا. اس طریقے سے ہر ایمان والوں کو نبھا کر کے کرنا, تاکہ اخلاق سے لوگ کام کی طرف آتے چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی جہالت کو اخلاق کے ذریعے سے کاٹا ہے. حالانکہ آپ کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا, لیکن وہ زمانہ سارا علم کا اور ہدایت کا مرکز بن گیا وہ زمانہ. اس لیے میرے دوستوں, اخلاق کے ساتھ دعوت دعا, اور قربانی کے ساتھ دعوت دعا, منمانی کے ساتھ نہیں. منمانی سے آدمی نہیں بنتا, منمانی سے آدمی نہیں بنتا. زندگی میں علم کی خدمت کیا منمانی کے ساتھ, زندگی میں سخاوت کیا منمانی کے ساتھ, زندگی میں تبلیغ کیا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, مر گیا,
راستے میں تو آدمی بنے گا نہیں. کیونکہ حدیث میں سنتی ہے کہ نہیں, من مانی سے آدمی نہیں بنتا ہے. آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے. تو قربانی کے ساتھ دعوت ہم کو. تو قربانی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے ہم سب کو. صرف صحابہ کے واقعات بیان کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. بنانا یہ برکت کی چیز ہے, امت کو ابھارنے کے لیے صحیح ہے, اپنی زندگی میں جذبات پیدا کرنے کے لیے صحیح ہے, لیکن قربانی اس کو نہیں کہتے. قربانی کہتے ہیں حکم پورا کرنے کے لیے, طریقے پر چلنے کے لیے. حکم اللہ کا ہوتا ہے اور طریقہ نبی کا ہوتا ہے, دونوں کی اطاعت یکساں ضروری ہے. تو حکم پورا کرنے کے لیے, طریقے پر چلنے کے لیے, محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جی چاہیے کو توڑنا اور چھوڑنا. یہ چاہیے پوری کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, یہ چاہیے توڑنے چھوڑنے کے لیے. دنیاوی تقاضے اگر دین پہ آ جائے, دین کے اور دین کی محنت کے, تو اپنی دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا. کیا کرنا؟ آگے دین کو آگے پیچھے نہیں کرنا, دین کی محنت کو آگے پیچھے نہیں کرنا, دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا. اس کا نام قربانی. مثال سے ایک بات سمجھے اس طرح کہ رات کو آپ سو رہے, فجر میں اذان ہو گئی, کیا ہوگا بھائی چھوڑو, حکم پورا کرنے کے لیے نکلو. اس کا نام دین ہے, اس کا نام قربانی ہے. کہ اپنے راحت کو قربان کیا حکم پورا کرنے کے لیے. محنت کا تقاضا ہے آپ کا, مشورے کا. دنیا میں کوئی کام آیا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے, بعد میں چلیں گے یا پہلے چلیں گے. مشورے کو اپنے وقت پر کریں گے. تعلیم کا وقت آیا تو تعلیم اپنے وقت پر کریں گے. 2.5 گھنٹہ لگانے کا وقت آیا, اس وقت میں جو کام آیا اس کو آگے پیچھے کریں گے. 2.5 گھنٹہ وقت پر لگائیں گے. گشت کے وقت میں گشت کریں گے, اس وقت میں دنیا کے کاموں کو آگے پیچھے کریں گے. 3 دن کا ہفتہ آیا ہمارا, اس ہفتے میں 3 دن لگائیں گے. بڑے سے بڑا کام آیا ہے اس کو آگے پیچھے کریں گے. اس کا نام قربانی ہے. دنیا کو آگے پیچھے کرنا, من مانی کو چھوڑنا, اس کا نام قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ سب سے پہلا انعام ہدایت کا دیں گے, اور اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ یہ قربانی کا ہے. یاد رکھیں, گھبرانا نہیں. کبھی کوئی نقصان نظر آئے تو محنت کرتے ہوئے, حکم پورا کرتے ہوئے دنیا کو آگے پیچھے کرنا پڑے, اس میں نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے. اللہ کے خزانے سے وہ ملے گا جس کو میں اور آپ سوچ نہیں کر سکتے. اس لیے اس یقین کے ساتھ اپنی دنیا کو آگے پیچھے کرنا. تو اللہ کیا دیں گے اس پر, قربانی پر؟ سب سے پہلے اللہ ہدایت دیں گے. ہدایت اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. جتنا دنیا آگے پیچھے کریں گے, جتنا منمانی توڑیں گے, اتنا ہدایت کا نور دل میں بڑھے گا. جتنا ہدایت کا نور بڑھے گا, اتنا دعوت میں طبیعت چلے گی. دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تشکیل کا ڈنڈا چلانا نہیں پڑے گا, کسی کو آپ کے میرے پیچھے دوڑنا نہیں پڑے گا, بلکہ آدمی اندر کے دائیں سے دوڑے گا. جب ترقی شروع ہوگی تو آدمی اندر کے دائیں سے کام میں چلے گا. روزانہ کام میں ترقی ہوگی, کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی کی طبیعت چلتی ہے. ایسا اس محنت سے جب ترقی شروع ہوگی ہدایت کے لائن کی, تو روزانہ آدمی تقاضوں میں آگے بڑھتا جائے گا, دوڑتا چلا جائے گا, ہاتھ پکڑنے سے بھی نہیں رک سکتا ہے. اس میں پہلا انعام ہدایت کا ہے. دوسرا انعام اللہ حلال روزی کا دیں گے. پاک روزی, چھوٹا سا کاروبار ہوگا, برکت دیں گے اللہ اپنے خزانے سے. جس پہ خود بھی پلے گا, ہزاروں آدمیوں کے پلنے کا ذریعہ بنے گا. اللہ وہ برکتیں اس پہ دیں گے. ایک دوسرا انعام ہے روزی میں برکت ملنا, روزی آسانی کے ساتھ ملنا. تیسرا انعام اللہ قربانی پر جو دیں گے وہ عافیت کا دیں گے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے عافیت مانگو. عافیت آ جائے تو جینا بھی آسان ہو جائے, مرنا بھی آسان ہو جائے. اتنی بڑی نعمت ہے عافیت. یہ تیسرا انعام ہے. اور یہ 3 چیزیں مل جائے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. ایک ہدایت ملنا چاہیے, ایک حلال روزی بننا چاہیے, اور ایک عافیت ملنا چاہیے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہمارا؟ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی 3 بڑے مسائل ہیں. ایک ہدایت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, پریشانیوں کا مسئلہ ہے. پریشانیاں دور ہو جائے گی, عافیت آ جائے گی. روزی روٹی کی نحوست جو ابھی جو کمانے میں نحوست ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, برکت آ جائے گی. اور جو گمراہیاں ہیں وہ ختم ہو کر ہدایت کے مقام پر اللہ تعالیٰ کو چلے گا. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ سے لینے کا, اور یقینی راستہ ہے اللہ سے لینے کا. اور صحابہ کو جو کچھ ملا ہے وہ اس راستے سے ملا ہے. اور یہ تینوں انعام اللہ نے دیا, اور صرف 25 سال کی محنت میں دیا. کتنے سال کی محنت ہے؟ صرف 25 سال. 23 سال نبوت کا زمانہ ہے,
اور صدیق اکبر کا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ یہ قربانی کا مٹنے اور ختمے کا زمانہ ہے، صرف 25 سال۔ اس کے بعد اللہ نے ہدایت کے اس مقام پر ان کو پہنچایا کہ آپ جو فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دے گا۔ ہدایت کا وہ مقام قائم ہو گیا۔ روزی روٹی اللہ نے اتنی دیا کہ صدیوں تک وہ اور ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہی، ختم ہو کر کے نہیں دیا۔ دشمنیاں ساری ختم ہو گئی 25 سال کی محنت کے بعد، اور ایسے عافیت کے حالات پیدا ہو گئے کہ دنیا میں کوئی بھی میری نگاہ سے ان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے عافیت کے حالات پیدا کیے۔ صاحب 1000 سال تک دنیا کے پیچھے دنیا کے راستے سے محنت کرتے تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جو 25 سال کے عرصے میں قربانی کے راستے سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ امت کے سنبھلنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے اور یقینی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان مال کو کی قربانی کو آگے پیچھے کرنا، دنیا کے دین کے اور دین کی محنت کے لیے، اور اپنے خواہش کو چھوڑنا، اسی کا نام قربانی۔ اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اپنا وقت صحیح لگانا ہے، پورا لگانا ہے، مقامی کام صحیح کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اور یہی ہر جانے والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہے۔ ہر جانے والی جماعت کو 3 دن سے لے کر چلا 4 مہینہ 7 مہینہ سال والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہے کہ کرنے بچنے کے ساتھ وقت لگانا ہے، جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے، مسجد وال جماعتیں نہیں ہیں تو بنانے کی محنت کرنا ہے، بنی ہوئی جماعتوں کو کام پر لگانا ہے، اور رات کو اللہ کے ساتھ روتے ہوئے اپنا وقت لگانا ہے، اور دعا پر نماز پڑھتے ہوئے وقت لگانا ہے۔ یہی باتیں ہر جانے والی جماعتوں کو سمجھانی ہے۔ واپس آنے کے بعد اسی کی کارگزاری لینی ہے، جانے میں سمجھانا ہے اور واپسی میں اسی کی کارگزاری لینا ہے کہ کیا پابندی ہوئی، اس لیے کہ پابندی ہی سے آدمی بنے گا، اس لیے واپسی میں اس کی کارگزاری لینا۔ بچنے کی چیزوں سے بچنا کیسا ہوا، جماعت نکالنے کی کیا محنت ہوئی، مسجد وال جماعت بنانے کی کیا محنت ہوئی، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کا کیا نظام رہا، اس کی ہی کارگزاری، اسی کو سمجھائش میں لانا، 3 دن سے لے کر پورے عالم میں اس کو چلانا۔ اسی کے ساتھ میرے دوستوں روزانہ کی محنت صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ سارا روزانہ کا کام صحیح ہو جائے گا۔ تو مسجد وال جماعت کا کام ہے نا، اگر 2.5 گھنٹے کی محنت صحیح ہو گئی تو مقامی کام صحیح ہو جائے گا، 3 دن کا نظام صحیح ہو جائے تو پورے واقعے کی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جو آدمی 8-10 مہینہ 3 دن اچھا لگائے گا، پورا لگائے گا، وہ چلہ اچھا لگائے گا، 4 مہینہ اچھا لگائے گا، 7 مہینہ سال کے لیے تشکیل ہوگی تو اچھا لگائے گا، اس لیے کہ اچھا کرنے کی عادت بن گئی اس کی 10 مہینے میں۔ اس لیے اپنے پورے کام کو صحیح اور پورا کرنے کا راستہ 3 دن کا نظام صحیح کرنا ہے، جس میں وقت پورا ہو، اعمال پورے ہو، اس کی سمجھائش کرنا، کارگزاری دینا۔ ہمارا مقامی کام مسجدوں کا صحیح ہو جائے، اس کے لیے 2.5 گھنٹے کا نظام صحیح کرنا۔ جو آدمی 2.5 گھنٹہ صحیح لگائے گا، آپ تو 8 گھنٹہ لگانے والا مجمع ہے ماشاءاللہ، تو 8 گھنٹہ جو ہے وہ 2.5 گھنٹے کے بعد کا جو وقت ہے وہ مشورے سے آپ کو تقاضے پر لگانا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے کام کی صحیح ترتیب یہی ہے کہ 2.5 گھنٹہ ہر نیا پرانا آدمی اپنے مقام پر اپنی مسجد میں لگائے گا، مہینے کا 3 دن اپنی مسجد میں لگائے گا، اوپر کا جتنے پڑھانے والا ہے وہ دوسرا وقت مشورے سے لگائے گا، باقی 3 دن اپنی مسجد میں لگائے گا، 2.5 گھنٹے اپنی مسجد میں لگائے گا۔ اور لگانے کی ترتیب میرے دوستوں یہ ہے کہ ہر آدمی 2 جوڑی بنا کر 50-60 گھر دے دے، تاکہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے وہ 60 گھروں میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں ان سب کی ملاقات ہونی چاہیے، اور ملاقات میں ہر ایک کو ایمان، آخرت اور دین سمجھانا چاہیے، اور اس کی تشکیل 3 دن سے لے کر چلا 4 مہینے تک کی اس کی تشکیل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تشکیل نہیں ہو سکی تو اس کو مقامی کام کے کسی نہ کسی عمل کی تشکیل کرنا چاہیے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ مشورے میں ہمارے ساتھ بیٹھ جایا کرو، یا ہماری تعلیم ہوتی ہے فلاں وقت میں اس سے بیٹھ جایا کرو، کسی بھی عمل سے مسلمان کا جوڑ ہو جائے گا تو عمل اس کو آگے بڑھا دے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے یہاں مقامی کام صحیح ہوگا 2.5 گھنٹہ صحیح کرنے سے، اور 3 دن صحیح کرنے سے ہماری پوری اوپر تک کی جتنی جماعتیں ہیں ان کا نظام اللہ تعالیٰ صحیح فرما دیں گے اور مکمل کر دیں گے، اور جب کام پورا ہوگا اور صحیح ہوگا تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ برا کرنے سے نفع ملتا ہو، کیونکہ ہے کوئی کام، یا غلط کرنے سے نفع ملتا ہو، ہے کوئی کام، یا صرف کام نہ کرے باتیں کرنے سے نفع ملتا ہو، کیونکہ ہے ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ جب ہر سے نفع اٹھانے کے لیے صحیح کرنا اور پورا کرنا،
صحیح کرنے اور پورا کرنے کی یہی بنیادیں ہیں. وقت پورا ہونا چاہیے، اعمال پورے ہونا چاہیے. کرنے بچنے کے ساتھ وقت لگانا ہے، جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے، مسجد وار جماعت بنانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کی محنت کے ساتھ وقت لگانا ہے، رات کو نماز دعا میں اور آہوزاری میں لگانا ہے. ہر جانے والی جماعت کو یہی باتیں سمجھانی ہے، واپسی میں کسی کی کارگزاری لینا ہے، تاکہ ہمارا کام جتنا بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے. جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، جتنا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو جائے، پورا ہو جائے. جتنا ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، کتنا ہو سکتا ہے بھائی. آپ عملہ دیکھیں، ہر مسجد کے اطراف میں کتنا عملہ ہے، جن کا سال لگا ہے، 4 مہینہ لگا ہے، 7 مہینے لگے ہیں، چلہ لگا ہے، وہ ہمارا عملہ ہے. وہ سارا عملہ کام کرتے ہوئے اپنی دنیا میں لگنا چاہیے. یہی محنت کی صحیح شکل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کام پورا جو ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آیا وہ جما رہا، آگے بڑھتا گیا، اور نئے لوگ آتے گئے تو 23 سال میں کام پورا ہو گیا. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. اور آنا جانا لگا رہے گا تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بن نہیں سکتی. اس کے لیے جتنا عملہ ہماری مسجد کے اطراف میں ہے اس کو اپنی فکر میں لیں کہ اس سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں لگنا چاہیے. چاہے روزانہ 2.5 گھنٹہ لگائے، مہینے میں 3 دن لگائے، سال میں چلہ لگائے، اتنا پر تو ہر آدمی آنا چاہیے. باقی تقاضے کے اعتبار سے آگے بڑھے. تو اس کے لیے اس عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچے کہ اگر وہ عملہ سارا وقت لگا دے تو کتنی جماعتیں بن سکتی ہیں. اس کے معنی ہے اس کو سامنے رکھ کر سوچنا. روزانہ کی محنت میں شامل ہو جائے تو روزانہ کی محنت کا کیا انداز ہو سکتا ہے. کوئی بھی مسلمان بے نمازی نہیں رہ سکتا اگر سارے ساتھی ہمارے صحیح کام کرنے لگ جائیں. اس کے لیے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا، اپنے بس کی محنت لگانا، دعا کی طاقت لگانا. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی منزل صحابہ کو بنانا. ہمیں اس محنت سے کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے صحابہ کے. اس کو منزل بنا کر چلنا شروع کریں گے تو اللہ پہنچا دیں گے تو بھی کامیاب ہوئے، اور نہیں پہنچے راستے میں مر جائیں گے تو بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے جد و جہد کا یہی نظام ہے. ایک آدمی نے حج شروع کیا، ابھی بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے. ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے نکلا احرام باندھ کر اور ایئرپورٹ پر مر گیا، اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے. ہم منزل صحابہ کی بنا کر کے چلنا شروع کریں گے، چلتے چلتے اللہ یہاں تک پہنچا دیں گے. اور اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. وہ بھی چمک جائے گا اور حشر ہونے والا بھی چمک جائے گا. اس کے لیے صحابہ کو اپنی منزل بنانا ہے، استعداد کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے. جتنا کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو، پورا ہو، اس کے لیے سمجھائش قابو میں لانا ہے اور کارگزاری قابو میں لانا ہے. کہ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ، تیاری کرنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اب اس کے لیے میرے دوستوں آگے کی جو تشکیل ہے وہ حضرات جو فرمائے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اب اس کے لیے ساری دنیا میں جو